کچھ چیزیں تجرباتی ہے، اعتقادی نہیں ہے۔ مثلا اساتذہ کہتے ہیں کہ کتاب کے ورق نہ گنو کہ کتنے باقی ہیں، نہیں بس چھوڑو، جب گنے گئے ہیں تو سبق نہیں پہنچا، بیچ میں کوئی عوارض آتے، سبق دائیں صفحے پہ چھوڑا کرو، بائیں صفحے پہ نہیں، دائیں پہ۔ من دأب الاستاذ البنوری۔ پگڑی اونچی جگہ پہ رکھو، اللہ پگڑی نیچے نہ کرے۔ ایک پگڑی ہے اور ایک سر کا پہیہ ہے اور پتیلا ہے، ایسا ڈال دیا ایسا ڈال دیا، بیت الخلاء بھی جا رہا ہے، پگڑی سر پر ہے، اسی پگڑی کے ساتھ کرے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محدثین نے صراحت کی ہے کہ جس ٹوپی یا پگڑی کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو رکھ کے دوسرا لے لو، پھر طہارت خانے جاؤ۔ بڑا مشکل پیش آ رہے لوگ، مشکل کیا ہوتا ہے؟ مسائل ہیں ہمارے مذہب کے، ہمیں اپنانے ہیں، ہمیں تو کوئی مشکل نہیں۔ جب سے سنا ہے معارف السنن شرح ترمذی میں حضرت الاستاذ نے لکھا ہے، گرم گرم کھانے پینے سے اندیشہ ہے حافظہ کمزور ہونے کا، یہ تجرباتی چیز ہے۔ مسواک کو بھی ابن مسعود کہتے ہیں کھڑی کر لے، اور جو گیلا حصہ ہے استعمال کا دو کے اوپر کر لے، لٹائے نہیں اس طرح، یوں یقام کھڑا کیا، یرفع لا یفرش، بچائے نہیں۔ مسواک بہت موٹی نہ ہو بہت پتلی نہ ہو، ہاتھ میں پکڑنے کے قابل ہو، ایک بالش کے قریب ہو، اتنا چھوٹا ہو جائے کہ پکڑنا مشکل ہو، کسی پاک جگہ میں ڈال دو۔ گن نجاست غلاظت میں تو نہ ڈالے، آپ کے منہ کا آلہ رہا ہے۔ یہ تجرباتی مسائل ہے، یہ بزرگوں کے تجربے ہیں۔ گداگر کو، خیر مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہ جانے دے تو اچھا ہے، کچھ دے۔ ویدہ کنڈ زویا سخ بویا، تاخیر خبری۔ کوئی بخار ہے تیز، جاتا ہی نہیں ہے، نماز کے بعد اس کو دم کرے اور ذرا غصے سے کہے کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اب دیکھ لے بخار ٹوٹ جائے۔ یہ تجربہ ہے، کوئی اعتقادی چیزیں نہیں۔ کہتے ہیں کالا جھنڈا لگاؤ، نظر نہیں لگتی، تو میں نے کہا کالا جھنڈا تو روافض کی علامت ہے، جمعیت کا جھنڈا لگاؤ، وہی کافی ہے۔ ہاں، روح الامین ایک شاعر تھا تورڈیر میں، مفتی صاحب جلسہ کی ہوئی، وداد جمعیت جنڈد ہر زے کی منظور روی او ڈکان سرور روی۔ غلام غوث صاحب، مولانا غلام غوث، مولانا عبداللہ درخواستی، حضرت اقدس مولانا مفتی محمود، تمام اکابر موجود تھے، وہ بہترین طریقے سے پڑھ رہا۔ تو چونکہ اس میں کالی داریاں بھی ہے اور سفید بھی ہے، خیر اور برکت دونوں اس سے ملے گی۔ بعض بچے خوفزدہ ہوتے ہیں، ہر وقت جنات ان کو ڈراتے ہیں، سائے دکھاتے ہیں، ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ بھئی چتکبرے قسم کی ٹوپی اور چتکبری قمیص یا اوپر رومال ڈالے، بخیر ہو جائے۔ جتنے علماء اور بزرگ اور صلحاء نے اس جھنڈے سے محبت کی ہے، ان سب کی دعائیں شامل حال ہو جائے۔ الحمدللہ۔ جب اچھا کام ہو سکتا ہے، شک شبے والے کیوں کرتے ہو کہ بالکل کالا جھنڈا ہو، کالی واسکٹ ہو، کالی صدری ہو؟ نہ نہ، اس میں دھاریاں ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں ٹوپی یا پگڑی ایسی ہو کہ اہل سنت کا یہ شعار ہے، مولانا حسین علی کی پگڑی، سرفراز خان کی پگڑی، یہ ایک احمد جعفری تھا، یہ جنا اسپتال میں، مجھے دیکھا، مجھے کہتے پگڑی صحیح نہیں ہے، ڈاکٹر تھا، میں کیوں؟ اہل سنت یوں بات ہے۔ مولانا سرفراز خان کو جب دیکھا تو حضرت کی بھی اس طرح ہوتی ہے۔
نماز جب آپ پڑھے بے شک پیچھے کرے اس طرح. اور پنجپیر مولانا کہتے ہیں ہمارے استاد مولانا حسین علی کی پگڑی بہووں پہ پڑی رہتی تھی، ان کو نظر ہی نہیں آتا، بس قرآن شریف کو دیکھتے تھے. ہم چلے جاتے تھے نہر میں نہا لیتے تھے، پھر آ جاتے تھے، حضرت کا درس شروع. عجیب الشان بزرگ تھے. اللہ اللہ. چونکہ فقہا کہتے ہیں کہ پیشانی پہ سجدہ کرنا چاہیے، اس لیے شاید اہل سنت نے اس کو بدل دیا اور اب اس طرح نہیں باندھتے بلکہ اس طرح ہی باندھتے. ٹھیک ہے، اچھی تبدیلی ہے، مناسب ہے. ان مسئلہ آپ کے علم میں لایا کہ آپ بے علم نہ رہے، بے خبر نہ رہے کہ ہمارے بزرگوں کی اس طرح پگڑی آ رہی ہے. مولانا عبد الکریم بیر شریف کسی نے دیکھا اور سندھ کے بہت ممتاز عالم تھے، فقیہ، محدث، اولیاء اللہ، جمعیت علماء اسلام کا ساز و سامان تھا سندھ میں، فخر و مفخر تھے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، حسنات قبول فرمائے. ہمارے بہت نیک خصلت بزرگ تھے. مولانا عبد الکریم بیر شریف، بیر جگہ ہے، وہ اخیر میں وہ کنڈیاروں میں ہوتے تھے. بہت مقتدر کتب خانہ ہے حضرت والا کے پاس، بہت بہتر. میں حاضر ہوا ہوں. حدیث شریف بخاری میں ہے، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض نے غلبہ کیا، ناسازی تب زیادہ رہی، آپ اٹھ کر جانا چاہتے تھے صحابہ کی طرف مسجد میں. بالکل گھر و مسجد ایک ہے، اس طرح یہ گھر ہے جہاں روزہ مبارک ہے، یہ مسجد ہے. لیکن دیکھو انسان پر ایسا وقت آتا ہے. آج میں نے فجر کی نماز سامنے پڑھی، نہیں آ سکتی، طبیعت خراب تھی. محمد انور شاہ نے نماز پڑھا. پشاور اسپتال میں داخل تھا. 1988 میں دورہ بھی شروع ہوا، 7 پارے بخاری کے ہو گئے تھے اور ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. تو اسپتال میں مولانا بجلی گر آئے. آتے ہی کہنے لگا، دا جندند چب جوڑ کلنا جوڑے او سخدینے چب تل تر تل جوڑے. اسی کو زندگی کہتے ہیں کہ کبھی بیمار ہوں گے، کبھی صحت مند ہوں گے. ہمیشہ ایک حالت پر بغیر زوال اور مرض کے، وہ اللہ جل جلالہ امن والو. دا جندند چب جوڑ کلنا جوڑا اور سخدے نے چب تل تر تل جوڑا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن بیمار رہے. اللہ ان میں اکثر کوشش کرتے تھے جانے کی مسجد، اور جب تشریف لے جاتے تھے تو نماز پڑھا لیتے تھے. ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر درمیان میں تکبیرات کہتے تھے. آیا آپ نے ابو بکر کے پیچھے پڑھی یا نہیں؟ اصحاب الصحاح ومنہم البخاری کہ ما صلی خلف ابی بکر. حضرت مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ ابو العالیہ نے مسند میں نقل کیا ہے اور شافعی نے اس سے لیا ہے، وَهُوَ أَقْوَى مِن بُخَارِي وَأَمْثَالِهِ. اس میں ثابت ہے کہ آپ نے آخری نماز ابو بکر کے پیچھے پڑھی، کیونکہ کوئی نبی اس وقت تک مرتے نہیں جب تک کہ وہ امتی کے پیچھے نماز نہ پڑھے. یہی راستہ کہ ابو بکر فوراً پیچھے جاتے تھے کہ حضرت دیر تک رہے. اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے بھی آپ نے پڑھی ہے، قبیلے بنی عبد الاشحل میں. ترمذی معارف السنن، اعلاء السنن. تو ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے کہا کہ 7 مشکے پانی کے منگواؤ، لم تحلل اوقیتہن، اور ان کا منہ نہ کھلا ہو. اور پھر حضرت ٹب میں بیٹھ گئے، میمونہ کا ٹب تھا، اور آپ پر ایک ہی وقت میں بیویوں نے 7 طرف سے مشک کھول کر کے پانی ڈالا.
اور اس میں آپ کو آرام آیا، آپ کی طبیعت بہتر ہوئی، مسجد تشریف لے گئے، بخاری شریف میں وعظ بھی فرمایا۔ یہ تجرباتی چیز ہے، یہ وہ نیک ٹوٹکے ہیں، اس کا کسی رسم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ تیز بخار نہ ٹھیک ہونے والا مرض، اس کو فجر کی نماز کے بعد کسی نہر چشمے میں بٹھایا جائے اور جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کو دیکھتا رہے اور سورۃ فیل پڑھے، مرض واپس ہو جائے۔ یہاں ایک طالب علم تھا ہمارا، بہت نیک خصلت اور بہت ہی بہترین صلاحیتوں والا، وہ بہت بیمار ہو گئے، اتنی محبت تھی سبق سے۔ ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ یہ بچنے والا نہیں ہے، اس کو بھیج دو۔ وہ کہتے نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہی پڑھوں گا۔ ہوائی جہاز کا ٹکٹ اس کو کرایا 2 طالب علموں کے ساتھ، اس نے کہا نہ، یہاں آپ کے سامنے مروں اور آپ میرا جنازہ پڑھائے، یہ کافی ہے۔ کیا عشق ہے، کیا محبت ہے۔ میں نے دعا کی، خاص کلمات و اسماء سے میں نے کہا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، آپ کے بڑے احسانات ہیں، خدا کی قسم۔ مجھے کہا بس کوئی سا ٹوٹکا کرو یہ بچے گا۔ میں نے اس کو بلایا یا وضو خانے میں بٹھایا اور وضو خانے میں ساری ٹوٹیاں کھولی، اور میں نے کہا اس کو دیکھتے رہو، سورہ فیل پڑھو۔ میں بھی بیٹھ گیا، اسی دن طالب علم ٹھیک ہوا، اب بھی زندہ تابندہ ہے الحمدللہ۔ وہی جو حضرت کے اوپر مشقیں کھولے گئے اور وہ جو تدبیر لکھی ہے دمیرین حیات الحیوان میں کہ چلتے ہوئے پانی کو دیکھتا رہے، فجر کے بعد سورۃ فیل پڑھی جائے، تو وہ آزمایا گیا بطور حکمت کے اور احسان کے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ نے اپنے خزائن احدیت اور سمدیت سے ہمارے طالب علم بیٹے کو شفا عطا فرمائی۔ بڑا استاد ہے، وہ کئی پڑھا رہا ہے الحمدللہ۔ اس کو ہم کہتے ہیں جائز ٹوٹکے۔ ہم تجربات آسانی کے لیے کہتے ہیں، تجرباتی چیزیں۔ کسی کو نزلہ ہو آپ کہتے ہیں ڈیسپرین لے لینا، کسی کے جسم میں درد ہو آپ کہتے ہیں پیناڈال لے لے، کسی کے سر میں درد ہو آپ اس کو کہتے ہیں فلاں گولی لے، پیراسیٹامال لے، فلاں لے۔ تو یہ تجربے ہیں نا، ڈاکٹروں کا علم ہے نا، اس کے ساتھ شرک فعلی کا کیا تعلق؟ بعض لوگ ویسے دماغ خراب ہوتا ہے، اچھی بڑی تعبیر کو بگاڑتے ہیں۔ تعبیر کا تحفظ بھی عالم دین کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ تعبیرات کا خیال رکھے اور لوگ دین کو اور اچھی خصلتوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ والحمدللہ علی ھذا۔